السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صدف نورین اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل باد نسیم۔ ناظرین گرامی، کیا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح کے حقوق رکھتا ہے؟ کیا منہ بولے بیٹے پر بھی وہی قوانین لاگو ہوتے ہیں جو کہ حقیقی بیٹے پر؟ یہ اور اس طرح کے کئی سوالات کے جوابات آپ کو آج کی ویڈیو میں ملنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں کیجئے۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت اہم اور دلچسپ تاریخی واقعے کے حقائق اور اس پر اٹھائے جانے والے مشرکین اور ملحدین کے اعتراضات کا جائزہ لینے جا رہے ہیں، اور پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی تشریح اور تمام اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تاریخ طبری اور دوسری کچھ تاریخی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کے متعلق کچھ روایات آئی ہیں، جن کو مشرکین اور ملحدین نے ایک لو سٹوری کی شکل میں پیش کیا ہے۔ ان کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضرت زید کے ساتھ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اچھی لگنے لگی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو چھپاتے تھے۔ بالآخر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی، نعوذ باللہ۔ یہ روایات عیسائی تاریخ دانوں نے گھڑی ہیں، اور اب ان کے شاگرد ملحدین ان کے نگلے ہوئے نوالے چبا رہے ہیں۔ ان تعصب رکھنے والوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں کہ اصول و فن کے لحاظ سے روایت کس پائے کی ہے، اس کا راوی کون ہے، اس کے بارے میں اسم و رجال کی کتابوں میں کیا اور کیسی گواہیاں نقل کی گئی ہیں۔ ان کو بس اعتراض کا موقع چاہیے، وہ کسی روایت سے کچھ بھی ثابت کر دیں گے۔ ناظرین گرامی، ان روایات کے اکثر راوی ضعیف ہیں، اس لیے یہ قابل اعتبار نہیں ہیں، اور پھر تاریخ سے زیادہ مستند سورس قرآن اور حدیث میں حضرت زید اور حضرت زینب کے معاملے پر تفصیل موجود ہے، اس لیے ان تاریخی روایات کو لینے اور ان پر مزید کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اصل واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ جب وہ سن بلوغ کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شادی اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنا چاہی، لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ غلام رہ چکے تھے، اس لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نسبت گوارا نہ تھی۔ ناظرین گرامی، ان تمام واقعات کے حوالہ جات آپ کو اسکرین پر ساتھ ساتھ دکھائی دیتے رہیں گے۔ واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آخر کار حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں راضی ہو گئیں، اور تقریباً 1 سال تک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رہیں، لیکن دونوں میں بنتی نہ تھی، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر شکایت کی کہ وہ ان کو طلاق دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے زبان درازی کرتی ہیں، میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ان کو سمجھایا کہ طلاق نہ دیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو نکاح میں لیے رہو اور اللہ سے خوف کرو، لیکن پھر بھی نباہ نہ ہو سکا، اور آخر کار حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تربیت میں پلی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے سے ہی اس رشتے کو، جس کو وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتی تھی، قبول کیا تھا۔ اب وہ عین جوانی میں طلاق یافتہ ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے خود ان سے نکاح کرنا چاہا،
लेकिन अरब में उस वक्त तक मुंह बोला बेटा असली बेटे के बराबर समझा जाता था। इसलिए आम लोगों के ख्याल से आप तामुल फरमाते रहे, हत्ता कि आयत नाजिल हो गई। सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और तुम अपने दिल में वो बात छुपाते हो जिसको अल्लाह जाहिर कर देने वाला है, और तुम लोगों से डरते हो हालांकि डरना अल्लाह से चाहिए। गर्ज के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के नज़ूल के बाद हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमा लिया और जाहलियत की वो रस्म कि मुंह बोला बेटा असली बेटे का हुक्म रखता है खत्म हो गई। ये असल वाकया था जिसको तोड़ मोड़ कर मुशरिकीन ने बयान किया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपने दिल की भड़ास निकाली। इस वाक़े की तायीद कई अहादीस से भी होती है और इन आयात से पहले और बाद में आने वाली आयात में भी इस पस मंज़र की गवाही मिल जाती है। जब ये वाक़या हुआ तो मुनाफिकीन ने कहना शुरू कर दिया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ तो बेटों की बीवियों से निकाह हराम करार देते हैं और दूसरी तरफ खुद अपनी बहू से निकाह करते हैं। तो इस मौका पर सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 40 नाजिल हुई। नबी करीम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के पैगंबर और नबियों के ख़त्म करने वाले यानी आखिरी नबी हैं। अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। इस आयत मुबारका के नज़ूल से पहले तक हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ज़ैद बिन मोहम्मद कहते थे, लेकिन फिर सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 5 में फरमाया गया, ए ईमान वालो, अपने मुंह बोले बेटों को उनके हकीकी बापों के नाम से पुकारा करो कि अल्लाह के नज़दीक इंसाफ की बात यही है। बस अगर तुम उनके बापों के नाम ना जानते हो तो वो दीन में तुम्हारे भाई और दोस्त हैं, और जो बात तुमसे गलत हो गई हो तो इसमें तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और लेकिन जो दिल के इरादे से करो, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। इस हुक्म के बाद उन्हें अपने बाप की निस्बत से जैद बिन हारसा पुकारा जाने लगा। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।